الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ماسٹر صاحب کے اصال ثواب کے لیے اس محفل کا آغاز کیا گیا ہے اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. میرے بعد بالخصوص خصوصی تقریر آپ قاری غیاث الدین صاحب سے بھرپور تقریر آپ حضرات سماعت کریں گے. صرف 10 منٹ مجھ سے گفتگو سن لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ قاری غیاث الدین صاحب سے سنیں گے. رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، بارہا اس آیت کریمہ کے تحت آپ حضرات تقریر سنتے ہوں گے کہ ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی انسان اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ آئے، سب کے سب گزر گئے. بڑے بڑے بادشاہ آئے، اچھے اچھے لوگ آئے، لیکن کوئی آج تک چاہے کسی بھی دھرم کا رہنے والا انسان ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے. ایک نہ ایک دن اس کا بھی یہی کہنا ہوگا کہ دنیا سے چھوڑ کر ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے. ہر دھرم والے کا بھی یہی کہنا ہے، چاہے جس انسان سے آپ پوچھ لیں. کوئی بچپن میں گزر جاتا ہے، کوئی جوانی تک جاتا ہے، کوئی بڑھاپے تک جاتا ہے، لیکن سب کا خیال، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی انسان، دنیا میں ہر ایک چیز پر اختلاف ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اختلاف نہ ہو، لیکن صرف ایک ہی ایسی چیز ہے جسے ہم اور آپ موت کے نام سے یاد کرتے ہیں. موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی انسان اس کا اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ موت میں بھی اختلاف ہے، موت ہمیں نہیں آنی ہے. ہر انسان کی سوچ، ہر انسان کی فکر یہی چیز ہے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. میں بتاؤں موت کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. ان کے پاس حکمت و موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے. آنے کے بعد باادب کھڑا ہوا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی روح میں قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنا دوست بنا رکھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کے فرشتے سے کہا کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کو تکلیف دیتا ہے؟ تو ملک الموت کا فرشتہ گھبرا اٹھا، کہا کہ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ کی اور میری دوستوں کو بہت کہنی ہے، پھر کیا آپ میری روح نکال کر کے لے کر کے جاؤ گے؟
تو ملک الموت کا فرشتہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے دوست کو تکلیف دے۔ ملک الموت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد پھر دوبارہ گیا رب کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا ہوا میرے خلیل کا روح قبض کر کے لے کر آئے؟ معلوم ہے ملک الموت کا فرشتہ کہنے لگا کہ اے رب، میں تو ضرور گیا تھا تیرے خلیل کی بارگاہ میں، لیکن میں نے اسے اجازت بھی لی۔ تو معلوم ہے انہوں نے کہا کہ کیا دوست کو تکلیف دیتا ہے؟ تو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کے فرشتہ سے کیا فرمایا تھا؟ سنیں غور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پھر ابراہیم کی بارگاہ میں، جب تمہارا دوست ہے تو پھر ابراہیم کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہنا کیا دوست کی بات کو دوست ٹالتا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ رب نے فرمایا کہ اے فرشتہ دوبارہ میرے خلیل کی بارگاہ میں جا اور جا کر کے عرض کر دینا کیا دوست کی بات کو دوست ٹالتا ہے کیا؟ تو معلوم ہے وہی فرشتہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آیا اور آنے کے بعد دوبارہ کہا اے ابراہیم علیہ السلام، دوبارہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیا کرنے کے لیے؟ کیا پھر وہی بات انہوں نے پیش کر دیا، کیا دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ تو معلوم ہے ملک الموت کا فرشتہ نے کہا کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، کیا دوست کی بات کو ٹالتا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، دوست کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ تو پھر اس وقت اللہ کے فرمان کے مطابق ملک الموت کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، پھر لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ لیکن معلوم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک جنگل سے، آپ کا گزر ہوا ایک دریا کے قریب آپ گزرے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دریا کے کنارے میں مرا ہوا پڑا ہے، ایک انسان ہے کافی دن سے مر کر پڑا ہوا ہے اور اس کے جسم سے نوچ کر کے کچھ مچھلیاں سمندر سے نکل کر کے اس کے جسم سے گوشت کے لوتھڑے نوچ کر کے کھا رہی ہیں۔ کچھ جنگل کے شیر، کچھ جانور بھی آ کر کے اس کے جسم سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں کھا کر کے، کچھ کیڑے مکوڑے بھی کھا رہے ہیں، کچھ پرندے بھی اس کے جسم پر بیٹھ کر کے اور کھانا شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میرا رب تو اس کی شان ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر ایک چیز پر قادر مطلق ہے، میرا رب ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا فرما دی کہ اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو انسان کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا۔ سمجھ رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا فرما دی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو انسان کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی دعا مانگی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کو دوبارہ زندہ فرماؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، مجھے یقین کامل ہے کہ تو دوبارہ مردے کو زندہ فرمائے گا، پر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ معلوم ہے میرے رب نے فرمایا اے خلیل، جب تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیسے دوبارہ زندہ فرماؤں گا مردے کو، تو پھر تم ایسا کام کرو کہ 4 طرح کے پرندوں کو پکڑ لو۔ سمجھ رہے؟ اس واقعے کو میر سید عبد الواحد بلگرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شبہ سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 طرح کے پرندوں کو پکڑا، جس کا ذکر بھی ہے کتابوں میں۔ پہلا پرند کوا تھا، دوسرا پرند کبوتر تھا، اور تیسرا پرند مرغ تھا، اور چوتھا پرند مور تھا۔ یہ چاروں کا ذکر بھی آیا ہوا ہے کتابوں میں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 4 طرح کے پرندوں کو پکڑنے کے بعد پھر اسے اللہ نے حکم دیا 4 پرند کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے پاک کو نکالو، پھر 4 پرند کو تم کوٹو اور کوٹ کر کے اس کو قیمہ بنا لو۔ سمجھ رہے؟
چاروں پرند کو کوٹنے کے بعد اسے قیمہ بنا لو، اور قیمہ بنانے کے بعد ایک میں مکس کر دو، ملا دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، چاروں پرند کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پاک کو الگ کیا، پھر اس کے بعد چاروں پرند کو کوٹ ڈالا، کوٹنے کے بعد ایک میں مکس کر دیا، اور مکس کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل تم دیکھنا چاہتے ہو میں مردے کو کیسے زندہ فرماؤں گا؟ یہ چار جگہ پر، اونچی جگہ پر، پہاڑی پر تم اس گوشت کو رکھ دو، اور رکھنے کے بعد تم اس کا نام لے کر کے پکارو، دیکھو کیسے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکس کرنے کے بعد، میں آپ سے اگر پوچھوں کوئی مسئلہ آپ پیستے ہیں مکسچر میں ڈال کر کے، اور جب وہ پسا جائے اس کو الگ کیا جائے کرنے کے لیے، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرند کو قیمہ کوٹنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ چاروں کو ایک میں مکس کرو، اور پھر چار جگہ پر، اونچی جگہوں پر، پہاڑی پر تم رکھ دو، اور رکھنے کے بعد اسے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار جگہ پر، اونچی جگہوں پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس کا نام لے کر کے اللہ کے حبیب نے، اللہ کے خلیل نے پکارا، اور چاروں پرند اپنے پیروں سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں چلے آئے، اور آنے کے بعد اپنے سروں کو اپنے جسم سے لگا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، اپنے نظروں سے دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے رب تو یقین کامل ہے کہ تو جس انسان اگر جیسے بھی مر جائے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہر حالت میں اس کو پیدا فرمائے گا، لیکن معلوم ہے اللہ اکبر، اس وقت اس واقعے سے ہمیں معلوم کیا چلا، اس واقعے سے ہمیں معلوم کیا چلا، اگر انسان چاہے کنویں میں ڈوب کر کے مر جائے، چاہے دریا میں ڈوب کر کے مر جائے، چاہے کسی بس یا کسی گاڑی وغیرہ سے گزر کر کے مر جائے، یا پھر کسی آگ وغیرہ میں جل کر کے راکھ ہو جائے، لیکن اللہ اکبر یہ یقین کامل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر اس انسان کو زندہ فرمائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد حشر کے میدان میں اسے اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد اسے سوال و جواب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ تیار کر دے گا۔ اسے ہمیں معلوم کیا چلا کہ انسان چاہے جہاں بھی ہو پوری دنیا میں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ، اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی کسی دریا میں ڈوب کر کے مر جائے، تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ڈوب کر کے مر گئی، وہ ختم ہو گیا، اب اس کی لاش آتما بن کر کے میرے گھر میں آتی ہے۔ معاذ اللہ، یہ ایمان والوں کا کہنا نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ مومن کا یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ مومن کا انتقال ہو جائے، چاہے جس صورت میں مر جائے، چاہے دریا میں ڈوب کر کے مرے، چاہے کنویں میں ڈوب کر کے مرے، یا پھر کسی آگ میں جل کر کے راکھ بن جائے، لیکن اس کی روح کبھی آتما بن کر کے اسے گھر میں شیطان اور چڑیل بن کر کے کبھی نہیں آیا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ مومن ہے اس کی روح کبھی آتما نہیں بن کر کے آیا کرتی ہے، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں درس کیا ملا، ہمیں سبق کیا حاصل ہوا کہ انسان چاہے جس حالت میں مر جائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے تعلق سے میں نے جو بات کہی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ رب کا فرمان ہے کہ ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو رب تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر زندہ فرمائے گا۔ جیسے دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے قرآن مقدس میں، جب آپ مٹی دیتے ہو قبر پر تو کیا پڑھتے ہو؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں دوبارہ لاؤں گا، اور پھر اسی مٹی سے حشر کے میدان میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بس یہی سے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔